السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقۃ، قیل ارأیت ان لم یجد، قال یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق، قال ارأیت ان لم یستطع، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، قال قيل أرأيت إن لم يستطع، قال يأمر بالمعروف وبالخير، قال أرأيت إن لم يفعل، قال يمسك عن الشر فإنها صدقة۔ ہم خدمت خلق کے حوالے سے، ایک دوسرے کے کام آنے کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ اصحاب رسول نے عرض کی، اللہ کے رسول اگر وہ صدقہ کی استطاعت نہیں رکھتا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرے اور اپنے آپ کو نفع دے اور ساتھ صدقہ بھی کرے۔ عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی فریادی ضرورت مند مظلوم آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے وہ مدد طلب کرتا ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر وہ لوگوں کو اچھی بات، بھلائی کی بات کہہ دے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا وہ اپنے آپ کو اس بات سے روک لے کہ کسی کو نقصان پہنچائے، اس کی شر سے اگر دوسرے مسلمان محفوظ ہو گئے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے قادموا لیسنون علی صاحب، وہ جا رہے تھے اور ایک ساتھی کا انہوں نے بہت زیادہ لہم خیرہ، بھلائی کے ساتھ تذکرہ کیا کہ بڑا نیک بندہ ہے۔ قالوا ما رأینا مثل فلان، صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے فلاں جیسا تو کسی کو نہیں دیکھا، قط تو کبھی بھی، ما کان مسیرا الا کان فی قراۃ، وہ جب بھی چلتا ہے قرآن کریم پڑھتا ہے، ولا نزلنا فی منزل الا کان فی صلاۃ، جب کہ جہاں کہیں ٹھہراؤ ہوتا ہے تو وہ نماز شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ قال فمن یکفیہ، فمن کان یکفیہ ضیعتہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر اس کی سواری کا، اس کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ حتی ذکر ومن یعلف جملہ، اور دابہ، اس کی اونٹ، اس کے جو کوئی جانور ہے اس کے چارے کا خیال کون رکھتا ہے؟ قالوا نحن، رسول نے عرض کی اللہ کے رسول یہ ہم کرتے ہیں۔ قال کلکم خیر منہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تم سب اس سے بہتر ہو کہ جو اس کی سواری کا خیال رکھتے ہو، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہو۔ من کان فی وصلۃ لاخیہ المسلم الی ذی سلطان فی مبلغ بر او یسیر عسر اعانہ اللہ علی جازۃ الصراط عند دہزۃ الاقدام، کہ جو شخص مسلمان بھائی کی بھلائی پہنچانے کا ذریعہ بنے گا یا اس کی تنگ دستی اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس کی مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پل صراط سے گزرنے کے لیے اس کی مدد فرمائے گا۔ جب بہت سارے لوگوں کے اقدام ڈول جائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ اور آپ نے فرمایا من لقیا اخاہ المسلم بما یحب یسرہ بذلک سرہ اللہ عز وجل یوم القیامہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے اس لیے محبت سے ملے کہ اس کو خوشی حاصل ہو، یعنی اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس سے ملاقات کرتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو خوش فرما دے گا۔ اور آپ نے فرمایا افضل الاعمال ادخال السرور، کہ تمام اعمال سے سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کیا جائے۔ کسوت عورتہ، جیسے اس کو کپڑے پہنا کے، او اشبعت جوعتہ، یا اس کی بھوک دور کر کے، وقضیت حاجتہ، اس کی کوئی ضرورت پوری کر کے اس کو خوش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال سے سب سے زیادہ محبوب عمل یہ لگتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض
کہ فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ رکھتا ہے ادخال السرور علی المسلم، کسی مسلمان کو خوش کرنا. من ادخل اہل بیت من المسلمین سرورا لم یرض اللہ ثوابہ دون الجنہ، جو کسی مسلمان گھرانے کو خوشی پہنچانے کا سبب بنا ہے، اس کو خوشی پہنچائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما کے راضی فرما دے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شراکت کی، غموں میں شراکت کی توفیق عطا فرمائے. ہم دوسروں کے دکھ دور کرنے والے بنے، نہ کہ دوسروں کو ایذا پہنچانے کا سبب بنے. اللہ رب العالمین آپس کی محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.